فائنلی مہر النساء کی ڈائری تیمور پاشا کے گھر تک تو پہنچ ہی چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈائری رمشا چوری کر کے لائی ہے، لیکن رمشا کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کی یہ چوری اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی ہے۔ رمشا تو جب مہر النساء کی ڈائری پڑھنا شروع ہوتی ہے تو نہ اسے دن کی خبر ہوتی ہے نہ رات کی، بس پڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور خود کو شاباش دیتی ہے کہ رمشا، تم نے یہ ڈائری اپنی ماں کے گھر سے اٹھا کے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ جس طرح سے ہر آئے دن امی کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے اور سجل کی سچائی بتانے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، اگر امی یہ ڈائری تیمور پاشا کو دے دیتی تو تم تو کہیں کی نہ رہتی۔ اور رمشا تو اپنی طرف سے یہ سوچے بیٹھی ہے کہ مہر النساء کی ڈائری پڑھنے سے اسے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی تمام عادات و اطوار اسی کے اکارڈنگ بنانے کی کوشش کرے گی، تاکہ تیمور پاشا جو اتنے دنوں سے رمشا سے بات نہیں کر رہا، جب اسے رمشا میں مہر النساء کی شبیہ دکھائی دے گی تو اپنی پرانی محبت کی یاد آتے ساتھ ہی اس کا دل رمشا کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔ دوسری طرف رابعہ، جو خود بھی آج کل مہر النساء کی ڈائری کا مطالعہ کرنے میں لگی ہوئی تھی، جب سب لوگ گھر سے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر اپنے کمرے میں آ کے ڈائری پڑھنے کے لیے نکالتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ تکیے کے نیچے ڈائری ہے ہی نہیں، ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد اسے اچھے سے یاد آتا ہے کہ ڈائری میں نے اسی تکیے کے نیچے ہی رکھی تھی، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ رمشا بھی تو کمرے میں آئی تھی، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، ڈائری اسی نے اٹھائی ہے۔ دوسری طرف تیمور پاشا کو جب سے ارجمند نے ساری سچائی بتائی ہے کہ علیزے کی کڈنیپنگ کے پیچھے سالار کا کوئی ہاتھ نہیں، ہاں البتہ وہ مجھے ضرور بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میرا جرم اگر آپ کے سامنے آ جاتا تو ہمارے رشتے میں درار پڑ سکتی تھی، تیمور پاشا کو بہت افسوس ہوتا ہے، کاش کہ اسے ساری سچائی پہلے سے معلوم ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح غصے میں آ کے سالار پاشا کو گھر سے نکل جانے کا نہ کہتا، کیونکہ تیمور پاشا صرف سالار کو بیٹا کہتا نہیں بلکہ دل سے بیٹا تسلیم بھی کرتا ہے۔ اور دوسری طرف سالار، جو بظاہر تو تیمور پاشا سے بہت ناراض ہے، لیکن وہ بھی تو تیمور پاشا کو اپنے باپ سے بڑھ کے چاہتا ہے۔ ایک طرف تیمور پاشا جو ساری رات سو نہیں پا رہا، سالار کے لیے پریشان ہے، تو دوسری طرف سالار جو گہری نیند سو رہا ہے، اچانک اسے تیمور پاشا کے بارے میں بہت برا خواب آتا ہے، گہری نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، اور سجل بھی سالار کو اس طرح اچانک اٹھتے دیکھ کے اٹھ بیٹھتی ہے، سالار سے پوچھتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا سالار؟ سالار کہتا ہے بس اللہ کرے انکل بالکل ٹھیک ہوں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف تابش ہے، جو دن رات یہی سوچنے میں لگا تھا کہ کیا کبھی علیزے کی غلط فہمی ختم ہوگی یا پھر ہمارا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، اور دن رات علیزے کو مس بھی کرتا تھا کہ کاش وہ واپس آ جائے، لیکن اب جب کہ علیزے خود چل کے واپس آ گئی ہے تو تابش ہے کہ اپنی ناراضگی ختم کرنا ہی نہیں چاہتا، علیزے سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ علیزے سے تو تابش کی یہ لا تعلقی برداشت نہیں ہوتی، تبھی تو پوچھ لیتی ہے کہ تابش کب تک یوں ہی مجھ سے لا تعلق بنے رہو گے؟ تو تابش کہتا ہے کہ لا تعلقی کے تانے تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگتے۔ علیزے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن تابش کی ناراضگی ہے کہ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب تو تابش کی ماں کو بھی تابش پہ غصہ آتا ہے کہ جب علیزے اتنی کوشش کر رہی ہے تو تابش کو اپنی ناراضگی ختم کر دینی چاہیے۔ اب لگتا یہی ہے کہ تابش کی ماں علیزے کا ساتھ دے گی، یہ دونوں مل کے ڈرامہ کریں گے جیسے علیزے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تبھی تابش بہت پریشان ہوگا، کنسرنڈ ہوگا، اور علیزے کے لیے بے چین ہو کے اس سے ساری ناراضگی ختم کر دے گا، جس کے بعد علیزے اور تابش کی ماں مل کے تابش کا مذاق اڑائیں گے کہ ہمارا ڈرامہ فائنلی کامیاب ہوا۔ دوسری طرف رمشا کی ماں اسے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ حرکت آخر کیوں کی؟ تمہیں وہ ڈائری چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، جس پہ رمشا ڈھیٹ بن کے رابعہ سے کہتی ہے کہ جب ماں خود ہی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن ہو تو اپنی خوشیوں کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے، جسے آپ چوری کہہ رہی ہے نا، دراصل وہ میرے لیے اپنی خوشیوں کی حفاظت ہے۔ ماں کو تو رمشا کی اس بات پہ غصہ آنے کی بجائے ہنسی آ جاتی ہے کہ اپنی طرف سے تو رمشا نے بڑا پکا بندوبست کیا ہے کہ یوں ڈائری چوری کرنے پر تیمور پاشا کو رمشا کی حقیقت کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی، اسی لیے رمشا کو سمجھاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جھوٹی خوشیاں زیادہ دیر راست نہیں آتی، اور دوسرا یہ
کہ حقیقت بتانے کے لیے میں اس ڈائری کی محتاج نہیں ہوں۔ تیمور پاشا کو جب میں سچ بتاؤں گی تو اسے میری بات پر ہی یقین آ جائے گا، چاہے اس کے لیے میں اسے ڈائری پیش کروں یا نہ کروں۔ اب رمشا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ حقیقت کا پتہ تو صرف مجھے ہے یا پھر امی کو ہے۔ اگر میں ایک دفعہ پھر امی کو ایموشنلی بلیک میل کروں تو ہمیشہ کی طرح وہ چپ ہو جائیں گی اور سچائی کسی کو نہیں بتائیں گی۔ لیکن یہ تو رمشا کی خام خیالی ہے، کیونکہ اصل حقیقت کا پتہ تو اس نرس کو بھی ہے جو ارجمن سے ملنے آئی تھی، اور ارجمن کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو بھی کافی حد تک حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جب ارجمن نے ڈی این اے ٹیسٹ کروانا تھا تو رمشا اپنے گھر گئی تھی اور وہاں سے بال لا کے دیے تھے ارجمن کو دینے کے لیے۔ اب اس ملازمہ کو یہ بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ دراصل سجل ہی ہے جس کے بال رمشا لے کے آئی تھی اور ارجمن کو دیے تھے۔ تو اگر ملازمہ ایک دفعہ جا کے تیمور پاشا کے سامنے زبان کھول دے تو تیمور پاشا اس رمشا اور ارجمن دونوں کو ہی ذلیل کر کے اس گھر سے نکال دے گا۔ لیکن اب یہ نہیں پتا کہ ملازمہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود ابھی تک چپ کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی رمشا اور ارجمن کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرے۔ فی الحال تو تیمور پاشا احمد کی تلاش میں ہے، کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر احمد رمشا کا دشمن کس لیے بنا ہوا تھا۔ بالآخر تیمور پاشا کے بندے احمد کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور تیمور پاشا جب احمد سے پوچھے گا تو احمد ساری سچائی تیمور پاشا کو بتا دے گا کہ اس رمشا نے کس طرح پہلے مجھے اپنی محبت کے جال میں زبردستی پھنسایا، اور جب میں بھی اسے پسند کرنے لگا، محبت کرنے لگا، لیکن پھر اسے ایک امیر لڑکا نظر آیا تو اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میرے کردار کی دھجیاں بکھیری، میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے، وہ بھی اپنی کزن سجل کو لے کے۔ حالانکہ اس کی کزن سجل بہت ہی معصوم نیک شریف لڑکی ہے۔ بہرحال میری ماں یہ سب برداشت نہیں کر سکی اور اسی دکھ میں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جاتے جاتے میری ماں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں اپنی ماں کی موت نہیں بھول سکتا، نہ ہی کبھی یہ بھول سکتا ہوں کہ مرتے ہوئے میری ماں مجھ سے ناراض گئی ہے، وہ بھی اس رمشا کے بھیانک کھیل کی وجہ سے۔ اب تو تیمور پاشا کو یقین ہو جائے گا کہ رمشا میری مہر النساء کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مہرو تو ان لوگوں میں سے تھی جو محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، نہ کہ محبت میں کسی کو دھوکہ دیں۔ ادھر وہ نرس جو ارجمن کو مسلسل بلیک میل کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور ارجمن نے فی الحال تو اسے ٹرخا کے گھر سے نکال دیا تھا کہ تمہارے پیسے بہت جلد تمہیں مل جائیں گے، لیکن جب پیسے نہیں پہنچیں گے تو وہ نرس اب فائنلی تیمور پاشا کو اپروچ کر کے اس ارجمن کی ساری سچائی بتا دے گی، جس پہ تیمور پاشا ہکا بکا رہ جائے گا کہ میں نے اس عورت کو اپنے گھر میں اپنی عزت بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ 25 سال پہلے اس نے میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، اور میری مہر النساء اس عورت کی وجہ سے اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور اب ایک دفعہ پھر اس نے میری بیٹی کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی، محض اس لیے کہ وہ مہر النساء کی اولاد ہے۔ تیمور پاشا بہت اداس، بہت بے چین ہوگا اور فیصلہ کر لے گا کہ اب اس عورت کو میں مزید اس گھر میں یا اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تیمور پاشا جو کہ سالار کو بھی کافی دن سے اپروچ کرنے کی، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سالار اس کی کالز ہی اٹینڈ نہیں کرتا، تو تیمور پاشا سالار کو وائس نوٹ بھیجے گا کہ سالار، میں نے غلط فہمی میں جو کچھ کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں، لیکن ناراضگی ختم کر کے گھر واپس آ جاؤ، کیونکہ محبت اور رشتے نبھانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ دوسری طرف رمشا جو ڈائری اپنے کمرے میں لے کے آئی ہے، ہو سکتا ہے صفائی کے دوران وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے، ہو سکتا ہے اسی میٹ کے جو اس رمشا اور ارجمن کی ساری حقیقت جانتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود تیمور پاشا کے ہاتھ ہی وہ ڈائری لگ جائے۔ بھئی اگر گھر تک پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ ڈائری تیمور پاشا کے پاس پہنچ جائے، اور پھر رابعہ جب ساری سچائی بتا کے تیمور پاشا سے معافی مانگے گی کہ میں صرف ایک ماں ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گئی تھی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ تو ناظرین، ڈرامے کی تو بہت جلد ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ یقیناً بھرم ڈرامے کے ریگولر ویورز اس ڈرامے کو بہت مس کریں گے۔ ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ پسند آیا ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔